ينقله أرضا وسماء يا رب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ کون ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا؟ کون ہے جس نے اس پانی سے نباتات، انگوریاں، جڑی بوٹیاں، باغات، درخت اگائے ہیں؟ کون ذات ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو ٹھہرنے کا ذریعہ بنایا؟ کون ہے جس نے اس زمین کے اندر ہمارے لیے نہریں جاری کی ہیں، سمندر جاری کیے ہیں، ندی اور نالیاں جاری کر دی ہیں؟ کون ہے جو ہمیں تنگی، مصیبت، آزمائش اور تکلیف میں پریشانی سے بچاتا ہے؟ کون ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں سمندروں میں راستہ دکھاتا ہے، ہمیں رات کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، ہمیں صحراؤں میں راستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے؟ کون ذات ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اگر اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ کافر قیامت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، کب ہے یہ قیامت؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب ہی ہے، قریب ہے کہ آ جائے، تمہاری کیا تیاری ہے؟ اگر یہ قیامت آ جائے تو تمہارے لیے فائدہ مند تو نہیں ہے، تمہیں پریشانی ہوگی، تمہارے پہ عذاب آئے گا۔ اور یہ قرآن، یہ کتاب اختلافات کو دور کرنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے بہت سارے اختلافات دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرب قیامت نشانی کا ذکر کیا ہے، دابۃ الارض، ایک چوپاہا ہوگا جو قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ قیامت اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، دین پہ نہیں ہوں گے۔ اور جب یہ سور پھونکا جائے گا، میدان محشر ہوگا، تو ان لوگوں پہ یہ قیامت آئے گی جو بدترین لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ ہم ایمان والے بن جائیں، مسلمان بن جائیں، توحید والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف لوگوں کو ہدایت کی، دین کی، اسلام کی بات بتا دوں۔ اب جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی اسی پہ ہے، اور جو ہدایت پاتا ہے اس کی ہدایت اسی کو فائدہ دے گی۔ سورۃ القصص، قصص کا معنی ہے واقعات، اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات نقل کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں کروائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ ان کی والدہ پلاتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جدائی بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو دیکھا دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے گونسا، مکہ مارا، تو وہ دوسرا آدمی فوت ہو گیا، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی۔ اللہ سے جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معافی کو قبول کی۔ پھر دوسرے دن اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہ آدمی پھر جھگڑا کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بہت برے شخص ہو، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہو۔
اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام مجھے ہی برا بلا کہہ رہے ہیں، تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا، کہا اے موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی بھیجا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، آپ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑا، مدین کی طرف نکل پڑے۔ مدین میں ایک کنویں پہ دیکھا وہاں لوگ پانی بھر رہے ہیں، تو دو عورتیں پاس کھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کا کیا واقعہ ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں نہیں پانی بھرتی؟ انہوں نے کہا جب یہ لوگ چلے جائیں گے تب ہم پانی بھریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا، وہ واپس اپنے گھر گئی، اور ان میں سے ایک واپس آئی، اس نے کہا اے شخص میرا باپ بوڑھا ہے اور وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، جو آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو اس نیکی کا بدلہ دینا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے کے گئے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ نیک آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کو اپنے پاس اجرت پہ مزدوری پہ رکھ لے۔ اور ان کے والد نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اس نکاح کے بدلے آپ کو ہمارے پاس 8 سال یا 10 سال اجرت کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ راضی ہو گئے۔ پھر جب وقت پورا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے۔ ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب بغل میں ڈالتے تو وہ سفید نکلتا، چمکتا ہوتا، لوگ دیکھتے اس کو چمک رہا ہے۔ اور دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا لاٹھی دی، جس سے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ اور اسی طرح قارون کا واقعہ ہے۔ قارون جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، خزانہ تھا، حتیٰ کہ ایک پوری جماعت اس کے خزانے کی، مال و دولت کی چابیوں کے لیے مقرر کی تھی۔ جب اس کی موت آئی تو اس کے مال و دولت نے، اس کے خزانے نے اس سے کفایت نہیں کی، اور وہ لوگ جو خواہش کرتے تھے کہ کاش کہ یہ مال ہمارے پاس ہو، وہ بھی اس سے نصیحت پکڑنے لگے۔ تو ہمیں بھی مال و دولت کی بجائے دین کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ القصص کے آخر میں ذکر کیا ہے، نیک لوگوں کا اچھا بدلہ ہے، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور جو برے لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے برا بدلہ ہے۔ سورۃ العنکبوت، عنکبوت مکڑی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کی مثال دی۔ سورت کے شروع میں مومنین کی آزمائش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو آزماتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ مومن کے لیے فائدہ مند ہے کہ مومن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والدین سے نیکی کرنے کی وصیت ہے، تو بار بار قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، والدین سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ منافقین کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، اور ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب ان کی دعوت سے لاجواب ہو گئی، ان کو کوئی جواب نہ ملا، تو انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو۔ لکڑیاں جمع کر کے بہت بڑی آگ جلائی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس آگ سے بچایا۔ تو یہ کافروں کا ہمیشہ سے طرز عمل ہے، جب ایمان والوں سے مقابلہ دلیل پہ نہیں ہوتا تو پھر طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان والوں پہ اگر کوئی مصیبت آزمائش آئے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے واقعہ نقل کیا ہے،
کس طرح کے ان کے برے برے کام تھے، اور وہ کام جو ان سے پہلے اس دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ہم جنس پرستی کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ کبھی عمل بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑا کبھی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود، قوم عاد کے ساتھ فرعون کا، حامان کا، قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جو بندہ جیسا ہوتا ہے اس کو اسی کا ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، تو پھر ہمیں نیک لوگوں کا، شہداء کا، صالحین کا، صحابیوں کا، نبیوں اور پیغمبروں کا ساتھ حاصل ہوگا۔ اگر ہم برے ہوں گے تو پھر ہمیں ان کا ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی مثال مکڑی کی دی ہے۔ جس طرح مکڑی ایک گھر بناتی ہے، جالا لگتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، کوئی اس کی مضبوطی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کے جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو پوجنے والے ہیں، ان کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ علي من رب الرضوان